لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين امام المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين حبيب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. محترم ناظرین اکرام و سامعین اکرام، آپ سبھی حضرات کو رمضان مبارک کی پہلی تاریخ اور رمضان مبارک بہت بہت مبارک. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم یہ مبارک مہینہ ہم سب کی زندگی میں بار بار آتا رہے اور ہم خداوند عالم کی اطاعت، خداوند عالم کی عبادت جنہیں رمضان مبارک کہا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ کر سکیں. آج کی یہ پہلی تقریر ہے اور انشاءاللہ تعالی روزانہ مسائل شرعیہ، احکام دین، آداب اسلامی، اخلاق اسلامی آپ لوگوں تک پہنچایا جائے گا. کوشش یہ کی جائے گی کہ جو مسائل شرعیہ ہیں اس میں شروعات روزوں کے مسائل سے ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اخلاق اسلامی اور آداب اسلامی پر گفتگو کی جائے گی. کوئی بھی عمل ہو، چاہے اس کا تعلق واجب عمل سے ہو یا مستحب عمل سے ہو، ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت کے اوپر ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک سیدھا سا مسئلہ ہے کہ نیت امر قلبی کا نام ہے، قلب کے ارادے کا نام ہے. کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ واجب ہو یا مستحب ہو، اس عمل کا انحصار، وہ عمل جو منحصر ہوتا ہے وہ عامل کی نیت کے اوپر ہوتا ہے. روزہ واجب عمل کا نام ہے. رمضان مبارک کا جو روزہ ہے یہ واجب عمل ہے. جیسے نماز واجب ہے، حج واجب ہے، اسی طریقے سے یہ روزہ بھی واجب ہے. لیکن اور عمل میں اور رمضان مبارک کے روزے میں تھوڑا سا فرق ہے. ہر عمل جو ہوتا ہے وہ جب عمل کی شروعات ہوتی ہے تب نیت کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ادھر عمل ختم ہوا، ادھر عمل اختتام پذیر ہوا اور اس کے بعد اگر دوبارہ ہمیں وہی عمل کرنا ہے تو ہمیں نیت کرنی پڑتی ہے. لیکن رمضان مبارک کے روزوں کے سلسلے سے ایسا مسئلہ نہیں ہے. روزہ ہے کہ اور روزے کی نیت کیا ہے، آج اسی سلسلے سے چند مسائل آپ لوگوں کے گوش گزار کر رہا ہوں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ روزہ رضائے پروردگار کے لیے اذان صبح سے لے کر کے مغرب تک ان کاموں سے بچنا یا ان کاموں کو انجام نہ دینا جن سے روزہ باطل ہوتا ہے، جن کی تعداد فقہائے اعظام نے 9 بیان کی ہے. ان عملوں کو انجام نہ دینا اس کا نام روزہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد جب روزہ رکھنا ہے تو روزے کی نیت کا بھی مسئلہ ہے کہ روزے کی نیت کیسے ہوگی، روزہ کی نیت کب کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم روزے کی نیت کو زبان سے عرض کریں کہ میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ یا میں روزہ رکھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کا ارادہ ہی کافی ہے کہ میں اذان صبح سے لے کر کے مغرب تک کوئی ایسا عمل انجام نہیں دوں گا جن سے روزہ باطل ہوتا ہو. یہی نیت ہے اور یہ کافی ہے.
اور اگر اس کے بعد نیت کے اور مسائلوں کو دیکھیں تو اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر ایک انسان روزہ رکھ رہا ہے تو اگر وہ چاہے تو اپنے اگلے روزے کی نیت پہلی ہی رات میں کر سکتا ہے. پہلی ہی رات میں وہ چاہے تو اگلے روزے کی نیت کر سکتا ہے. بلکہ مسئلہ یہاں تک ہے، بہتر یہ ہے کہ انسان پہلی ہی تاریخ میں، پہلی ہی شب میں اپنے پورے مہینے کی روزے کی نیت کر سکتا ہے. ابھی میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ جو بھی عمل شروع کیا جاتا ہے وہ عمل نیت سے شروع ہوتا ہے، اور ادھر عمل اختتام پذیر ہوا، ختم ہوا، اور اس کے بعد دوبارہ اگر ہمیں عمل انجام دینا ہے تو نیت کرنی پڑے گی. لیکن روزے میں کیا فرق ہوا؟ روزے کا فرق یہ ہوا کہ اگر ہم نے مغرب کے وقت افطاری کر بھی لی، پوری رات کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہ تمام اعمال انجام دے رہے ہیں، لیکن اب دوسرے روز روزے کی نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے ہی رات میں پورے ایک مہینے کی روزے کی نیت کر لی. یعنی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی ابتدا میں فرسٹ ٹائم نیت کر لینے کے بعد انسان پورے ایک مہینے تک نیت میں رہتا ہے. اور یہ تو ان کے لیے ہے جو پورے مہینے کی روزے کی نیت کر لیتے ہیں. لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک انسان روز نیت کرتا ہے روزے کی، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کا آخری وقت آذان صبح سے پہلے تک ہے. آذان صبح سے پہلے اسے اپنے روزے کی نیت کرنی ہوگی. سوائے اس کے کہ اگر وہ انسان سو گیا ہے یا اسے کسی اور خیال کی وجہ سے وہ نیت کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بہرحال جو نیت کا وقت ہے وہ کیا ہے؟ آذان صبح سے پہلے اسے روزے کی نیت کر لیں گے. اگر ایک انسان ہے کہ جو نیت نہیں کیا، آذان صبح سے پہلے یا یہ کہا جائے کہ نماز صبح سے پہلے ہی سو گیا، نیت نہیں کیا اور اس کو آذان صبح سے پہلے ہی سو گیا، اور یہ بھی مسئلہ انہی کے لیے ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو روز کی نیت کرتے ہیں. اگر وہ آذان صبح سے پہلے سو جا رہا ہے اور یہ اس ٹائم اٹھ رہا ہے کہ اگر ظہر سے پہلے اٹھ گیا، اگر ظہر سے پہلے اٹھ جا رہا ہے اور وہ نیت کر لے رہا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے. لیکن اگر یہ ظہر کے بعد اٹھ رہا ہے، آذان صبح سے پہلے سویا تھا لیکن اب یہ آذان صبح کے بعد نہیں اٹھا ہے، ظہر سے پہلے نہیں اٹھا ہے بلکہ ظہر کے بعد اٹھ رہا ہے، تو وہ قربت مطلقہ کی نیت نہیں کرے گا بلکہ اس دن کو، روزے کو وہ تمام بھی کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس روزے کی قضا بھی انجام دے گا. یہ وہ مسئلے ہیں نیت کے سلسلے سے جو انشاءاللہ تعالیٰ بھی اور بھی آگے ذکر کیے جائیں گے کہ جن کا تعلق ہمارے عملوں کی نیت سے ہوا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد. رمضان مبارک جو خداوند عالم نے ہم لوگوں کے اوپر واجب قرار دیا ہے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے اندر پیغمبر نے روزے میں جو انسان بھوکا رہتا ہے، جو پیاسا رہتا ہے، اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تمہارے بھوکا اور پیاسے رہنے کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں رمضان مبارک میں بھوکا اور پیاسا رکھا. پیغمبر فرماتے ہیں یہاں کی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیغمبر ہم لوگوں کو وہاں کی آزمائش کے لیے یہاں پر آمادہ کر رہے ہیں، یہاں پر تیاری اللہ کر رہا ہے تاکہ تم وہاں کی بھوک اور پیاس کو سہ سکو، برداشت کر سکو، وہاں کی آزمائش کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکو. روزہ صرف اور صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، صرف اور صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پیغمبر نے اسی خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ بزرگوں کا احترام کرو، تمہیں چاہیے کہ تم چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، تمہیں چاہیے کہ تم غریبوں مسکینوں کو صدقے عطا فرماؤ. تمہارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. تمہارے لیے روزے کی حالت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھو جن کا سننا حرام قرار دیا گیا. یعنی صرف اور صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. ایک جملے میں اگر سمجھایا جائے تو یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ صرف اور صرف
پیٹ کے روزے کا نام روزہ نہیں ہے، جسم کے ہر حصے کو اطاعت پروردگار میں گزارنے کا نام روزہ قرار دیا ہے۔ جہاں پیغمبر روزے کی حالت میں بتا رہے ہیں کہ صدقہ دو غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، اسی بات سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، اور وہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں، ہم نہیں بلکہ پوری دنیا اس بات کو محسوس کر رہی ہے کہ جب سب کے سب وبا میں الجھے ہوئے ہیں، کرونا وائرس جیسی مبتلا بیماری آئی ہوئی ہے، ایک ایسی بیماری کہ جس نے پوری کائنات کو تہوبالہ کر دیا ہے، سب کے سب پریشان ہیں، ایسی حالت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں، دوسروں کے گھروں کا جائزہ لیں، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم روزے میں اچھی اچھی اشیاء نوش فرمائیں اور ہمارا پڑوسی یا کوئی ہمارا عزیز، ہمارا کوئی رشتہ دار، یا نہیں بھی عزیز و رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکا رہ جائے۔ نہیں، یہاں پر مسئلہ مذہب کے رشتے کا نہیں ہے، انسانیت کے رشتے کا۔ سب کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہے۔ الحمدللہ خبریں ملی ہیں، معلومات ہے، لوگوں سے کے ذریعے سے اطلاع فراہم ہوئی ہے کہ بہت الحمدللہ کار خیر کیا جا رہا ہے، لوگوں تک راشن پہنچایا جا رہا ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جو ان ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ چیز ابھی ختم نہیں ہو گئی، بڑھ چڑھ کر کے اس مسئلے میں حصہ لیا جائے، زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ لوگوں تک ان کے حقوق پہنچا دیے جائیں۔ یہاں پر اس حالات میں دونوں کے امتحانات ہیں۔ ثروت مند کا امتحان یہ ہے کہ وہ اپنی دولت کو کہاں پہ خرچ کر رہا ہے، اور ضرورت مند کا امتحان یہ ہے کہ وہ کتنا صبر کر رہا ہے، کتنا وہ اپنے آپ کو دامن صبر سے وابستہ کیے ہوئے۔ اس مسئلے میں ایک اہم بات یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت کو بیان کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت کا اظہار کر دیتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عزت یا خودداری مانے ہوتی ہے جو وہ بیان نہیں کر پاتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے جب آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے چہرہ حشاش بشاش ہے، جیسا لگتا ہے یہ کہ اب ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزو، مومن کی نگاہ وہ ہونی چاہیے جو دوسروں کی ضرورت کو سمجھ سکے، جو دوسروں کی ضرورت کو پہچان سکے۔ ایک اہم بات اسی مسئلے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس خیر و خیرات میں، اس صدقے میں، اس راہ خدا میں خرچ کرنے میں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے میں برائے مہربانی مذہب نہ دیکھا جائے، مذہب نہ دیکھا جائے، مسلک نہ دیکھا جائے، فرقہ نہ دیکھا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ انسان ہے۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم صرف اسی کو نہیں دیتا جو صرف نماز پڑھتا ہے، بلکہ خداوند عالم اسے بھی دیتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا ہے۔ ہم اسی خدا کے بندے ہیں کہ جو خداوند عالم اسے بھی دیتا ہے جو اللہ کا سجدہ کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، لہذا اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، آٹھویں امام سے ایک روایت نقل ہوئی، غور کریے گا، آٹھویں امام سے ایک روایت نقل ہوئی، یہ ذہن میں بات کو محفوظ رکھیے گا کہ اگر ہم یہاں پر خیر و خیرات کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، غربا، مساکین، محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا مال ہمارے جیب سے نکل رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملکیت کم ہو رہی، بلکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے تم انفاق کرو، اس میں سے تم انفاق کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی دیا تو جب اللہ نے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آٹھویں امام نے ایک روایت نقل کی ہے، آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل میں، دیکھیے غور طلب مقام ہے، یہ جو روایت ہے تھوڑا بہت سمجھنے کی بھی ہے اور بہت سارے اس میں نصیحت بھی پوشیدہ ہے۔
8वें ہم کہتے ہیں قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، خواب میں خواب پر تھا کہ خواب میں آیا، اسے سو رہا تھا تو خواب میں اس نے دیکھا کہ کوئی بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جو تمہاری اللہ نے زندگی دی ہے اس میں آدھی حیات تمہاری خوشی میں گزرے گی اور آدھی حیات تمہاری آزمائش امتحان میں گزرے گی. ہو سکتا ہے رنج و غم بھی پڑ جائے، ہو سکتا ہے مصیبت بھی پڑ جائے، کچھ بھی ہو سکتا. اور اللہ نے بھی تمہیں اختیار دیا ہے کہ چاہے تم آدھی زندگی خوشی والی پہلے لے لو یا آدھی آزمائش والی پہلے لے لو، تمہیں اختیار اللہ نے دیا ہے. اس نے خوابی میں بولا کہ میں ابھی یہ فیصلہ نہیں لیتا، میں صبح اٹھ کر اپنی زوجہ سے پوچھوں گا، جیسا زوجہ مشورہ دے گی میں ویسا ہی عمل انجام دوں گا. یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر زوجہ دیندار ہو تو اس سے مشورہ لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. زوجہ اگر دیندار ہے، خوف پروردگار رکھنے والی ہے، تقوی الہی والی ہے، تو اس سے مشورہ لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. بہت اچھا ہے کہ ہماری شریک حیات ایسی ہے جو ہمیں اچھا مشورہ دے. کل صبح ہوگی زوجہ سے مشورہ لوں، اس کے بعد بات کروں گا. زوجہ سے اس نے خواب کو بیان کیا، زوجہ نے ایک جملہ کہا، دیکھو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے خوشی والی زندگی لے لیتے ہیں، آدھی جو زندگی ہے وہ خوشی والی لے لیتے ہیں. کہو گا اس سے کیا فائدہ؟ کا فائدہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے جب دینداری ہوتی ہے تو بصارت نہیں بصیرت ہوتی ہے. انسان چہرے کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، قلب کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، معرفت ہوتی ہے. اس نے کہا کہ ہم پہلے خوشی والی زندگی لیتے ہیں، لے لیا آدھی خوشی والی. میرے معبود تو مجھے پہلے جو زندگی ہے اس میں آدھی خوشی والی زندگی دیتے جس میں کوئی رنج نہ، کوئی غم نہ، کوئی مصیبت نہ. اللہ نے اس کی دعا کو سن لیا. اب خوشی والی زندگی شروع ہوئی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کوئی نعمتیں آ رہی ہیں، رزق آ رہا ہے، لطف پروردگار ہے، فضل پروردگار ہے، بے پناہ آنے لگا. لیکن جیسا ہی آتا ہے ویسا ہی کہا دیکھو وہ ہمارا ہمسایہ ہے، وہ غریب اسے دے دیا جائے، وہ ضرورت مند ہے اس کو ضرورت کو پورا کر دیا جائے، وہ محتاج اس کی محتاجگی کو دور کر دیا جائے، وہ تکلیف میں اس کی تکلیف کو دور کر دیا جائے. جو بھی رزق آتا ہے اس میں وہ تمام پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرنے لگتا. کرتے کرتے آدھی زندگی ایسے گزر گئی. ایک مرتبہ زوجہ سے کہا اب تو مصیبتوں کے دن شروع ہونے والے ہیں، اب تو آزمائش کے دن شروع ہونے والے ہیں، اب تو رنج و غم کے دن شروع ہونے والے ہیں، اب کیا ہوگا؟ زوجہ نے مسکرا کر ایک جملہ کہا، پریشان نہ ہو، ہماری جو آدھی زندگی ہے وہ بھی خوشی میں گزرے گی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ ہی نے کہا احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے. اور تم اگر اللہ کی راہ میں نیکی پر ایک درہم خرچ کرو گے تو خدا بند عالم اس کے بدلے میں 10 گنا عطا فرماتا ہے. آپ نے غور فرمایا عزیزان گرامی، یعنی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو ہماری آدھی زندگی جو رنج و غم والی ہوتی ہے وہ بھی خدا بند عالم ان نیکیوں کی بدلے میں، ان اچھے کاموں کے صلے میں ان رنج و غم کو بھی خوشیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم لوگوں کے اوپر سے تمام طرح کے رنج و غم، تکلیف و پریشانی کو دور فرمائے. ہم سب کے لیے رمضان المبارک ہر معنی میں مبارک قرار دے. خداوند عالم یہ کرونا وائرس جیسی جو وبا پھیلی اسے تمام شیعان اہل بیت، محبان اہل بیت، تمام عالم انسانیوں کو تحفظ عطا فرما. میرے معبود اس مہینے میں ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن، دعا، استغفار کرنے کی توفیقات عطا فرما. میرے معبود رمضان مبارک کی دعاؤں میں زیادہ تر دعاؤں میں حج و عمرہ اور زیارات کا ذکر ہے. میرے معبود ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، تمام اتباعات عالیہ کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے حضور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین.